السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رضوی بھائی اور آج آپ کے ساتھ بہت ساری شکایتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چھو منتر کے نام سے ایک اور نئی کتاب، جادو کی بڑی ہی مشہور ترین کتاب آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس کتاب کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن پہلے کچھ باتیں غور سے سن لیں۔ میری پوسٹ پر جب کوئی آتا ہے تو کوئی کہتا ہے جناب جادوگری ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی جادو کی کتابیں جو میں پیش کر رہا ہوں ان کے اندر جو جادو اتنی ٹائپ ہے، میں نے اس پہ لیکچر دیا، میں نے پوچھتا ہوں بھائی جادو کتنے قسم کا ہوتا ہے، جادو کے اندر قرآن کریم میں کہاں کہاں حرمت آئی ہے، جادو کن کن وجوہات پر حرام ہوا، تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور آتے ہی مجھے جادوگر کہتے ہیں۔ بھائی میں جادوگر بھی نہیں ہوں، میں کوئی عامل بھی نہیں ہوں، میں جسٹ کتابوں کے تعارف کروا رہا ہوں تاکہ آپ بس کتاب پہ اویلیبل ہوں، آپ پڑھیں، آپ کو معلوم ہو اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اب یہ منتروں کے ذریعے جو جادو کیا جاتا ہے، اس میں صرف ایک چیپٹر ہے اس کتاب کے اندر بھی جو کہ جادوگری سے ریلیٹڈ ہے، باقی جو ہے وہ اس میں جادوگری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، اور ہر منتر جو ہے وہ صابر منتر ہوں، وہ کوئی منتر بھی ہوں، وہ جو ہے حرام نہیں ہوتے، سارے منتر حرام نہیں ہوتے۔ میں بخاری اور مسلم کی کئی روایات کی روشنی میں پہلے ہی آپ کو اسلام کی تعلیمات اور روشنی میں بتا چکا ہوں۔ رہا یہ مسئلہ کہ مجھے جب آپ کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی آپ لوگ مجھے کہتے ہو کہ جو ہے تم جادوگر ہو، اور نشانی کیا بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ جو ہے ملا کے کچھ مولویوں کی وہ کلپ سن کر کہتے ہیں جناب جو اپنی ماں کا نام پوچھے اور آپ کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے۔ بھائی یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ اس پر کوئی قرآن کی دلیل دو، کوئی حدیث سے چیزیں نکالو کہ جو بھی کوئی اپنی ماں کا نام، آپ کا نام، اپنی ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے۔ بھائی یہ سب بکواس ہے، یہ کدھر سے آپ نے نکالا ہے؟ اب آپ سے آپ کہیں جاتے ہیں، آپ سے آپ کا یا آپ کی ماں کا نام پوچھ جائے تو وہ جو ہے وہ جادو جاتا ہے، آپ سے نادرہ والے پوچھیں تو وہ بھی جادوگر ہو گئے، آپ سے ڈاکٹر پوچھ لیں تو وہ بھی جادوگر ہو گئے۔ تو بھائی جادوگری کے لیے یہ ایک علت نہیں ہے، کوئی آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے، کوئی آپ کا نام پوچھ رہا ہے، وہ جادوگر ہے نا۔ جادوگر وہ ہے جس میں جادو کرنے کا اثر پایا جائے، ٹھیک ہے۔ جو جادو نہ کرتا ہو وہ آپ کی ماں کا نام پوچھتا رہے، وہ جادوگر کیسے ہوگا؟ اور بھائی یہ ایسی ٹوٹکے نہ لگایا کریں اور کسی پر ایسے بہتان نہ بندہ کریں، اللہ کا نام ہے۔ اور آپ پھر مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے کیا رکھا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ میں تو یہ کتابیں دکھاتا ہوں، آج الحمدللہ 90% کئی میرے پیج پر لوگ ہیں جو اس بات کی تائید کریں گے کہ جو لوگ یا بابے وغیرہ اور عملوں کے پاس جاتے تھے، اپنے پیسہ ضائع کرتے تھے اور الٹی سیدھی کام کرتے تھے، آج الحمدللہ ان کو میں نے یہ سب کتابیں دکھا کر کے حقیقت سے آشنا کر کے ان کو میں نے ادھر سے ہٹا دیا ہے۔ آج وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے خود کے وظائف کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ تمام تر ان گھٹیا معاملات سے بچ چکے ہیں۔ کئی ایسی بہنیں ہیں جو کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کے پاس تویز لے کے آ رہی ہوتی تھیں، ہر کسی نہ کسی پیر کے پاس بھاگ رہی ہوتی تھیں۔ الحمدللہ آج وہ جو ہے جو کسی پیر کے پاس اپنے گھر سے قدم باہر نہیں نکالتی، بے پردہ نہیں ہوتی، آج وہ الحمدللہ گھر میں بیٹھ کر کے وہ نماز ادا کرتی ہیں، اللہ سے اپنی مدد مانگتی ہیں اور وہاں کتابیں پڑھتی ہیں، مطالعہ کرتی ہیں۔ وہ میں یقین جانے آج میرے جو طالب علم ہیں، میرے جو فالوور ہیں، وہ جو ہے الحمدللہ میرے لیکچر سے اتنا فائدہ اٹھا چکے ہیں کہ کئی میں خود لوگوں سے میں نے بات کی، وہ الحمدللہ اتنے ہو چکے ہیں کہ یہ جو عامل آج کل بیٹھے ہوئی ہیں، اگر ان کے ساتھ وہ بات کریں تو ان کے عملوں سے زیادہ علم ان کے پاس ہے۔ یقین جانی مجھے کل یہ پرسوں ایک بچہ فون کر کے کہہ رہا تھا کہ جناب رضی صاحب میں ایک بندے عامل کے پاس گیا، اس نے مجھے تویز دیا، میں نے وہ تویز کھولا اور میں نے ان سب کے سامنے پوچھا جناب یہ تویز ہی کون سی قسم میں سے ہے؟ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں بیٹا تم لے جاؤ بس، تو اللہ تو شفا دے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ بتائیں صحیح کون سی قسم میں سے ہے؟ وہ پیر صاحب کو اتنا نہیں معلوم تھا کہ اس نے جو نقش لکھ رکھا ہوا ہے وہ کون سی تویز کی اقسام میں سے ہے۔ اور پھر وہ جب میں اگلا سوال یہ کرتا اس سے کہ یہ تویز کا وہ مجھے قسم بتا دیتا تو میں یہ اس سے یہ پوچھتا کہ یہ تویز جو ہے آپ نے کون سی چال کے ساتھ لکھا ہے؟ تو وہ بندے کے پاس علم نہیں تھا، صرف وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے اور تویز لکھ کے دیے جا رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں جو ہے مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کسی کو کوئی غلط راستے نہیں لگا رہا، اور نہ ہی میں کسی سے خود جو ہے کوئی میں وہ بابوں کی طرف پیسے لے رہا ہوں اور پیسے پٹول رہا ہوں، اور میں لوگوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں لوگوں کو روزانہ کتابوں سے نئے تعارف کرواتا ہوں، اور آج بھی اس نئی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ کتاب بابا دیال کے نام سے انڈیا کے ایک بہت معروف عامل تھے، یہ ہندو تھے، انہوں نے اس کو تجویز کیا اور اس کو لکھا۔ بہت مجرب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں،
اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے جی یہ ہندوؤں کا عمل اور یہ جادوگر لے کے آ گیا، نہیں. میں نے پہلے اس پہ لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، علم العملیات میں کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے. یہ ریاضت اور اس طرح کے جو ہے نا معاملات میں حاصل ہوتی ہے یہ طاقت، جو عملیات کی طاقت ہے. اور ریاضت جو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو کے علاقے میں ایک ہندو تھا جو کہ دم کرتا تھا، اور وہ کچھ منتر پڑھ کے دم کرتا تھا تو فوراً مندر سے تیاب ہو جایا کرتا تھا. آپ بے شک نظام الدین اولیاء کی سیرت کے اندر یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. تو نظام الدین اولیاء ایک دفعہ چلے گئے اس کے پاس، مریدوں نے کہا کہ یہ آپ اس کو مسلمان کریں، تو کہتے ہیں چلو اور چلتے ہیں. تو نظام الدین اولیاء کی جو ہے ایک ٹانگ میں بہت سخت درد تھا، تو آپ وہاں گئے تو آپ جا کہا کہ جناب میں علاج کروانے کے لیے آیا ہوں، میری ٹانگ میں درد ہے، اگر آپ مہربانی کریں اور مجھے دم ڈالیں. تو جناب وہ جو ہندو تھا اس نے دم کیا، نظام الدین اولیاء فوراً ٹھیک ہو گئے. نظام الدین اولیاء سے پوچھتے ہیں کہ اے ہندو تو یہ بتا تو یہ کرتا کیا ہے، آخر تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کی بدولت تم صرف ایک منتر پڑھ کے دم کرتے ہو اور فوراً جو ہے صحتیابی ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ نظام الدین اولیاء تم مسلمانوں کے بہت بڑے ولی ہو، میں تمہیں یہ راز بتاتا ہوں. میں وہ کرتا ہوں جو میرا نفس کہتا ہے اس کے الٹ کرتا ہوں. نظام الدین اولیاء نے کو یہ جواب دیا اس ہندو نے. تو آپ نے پوچھا کیا مثلا کچھ بتاؤ. کہتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگی ہوتی ہے اور میرا دل کر رہا ہوتا ہے آج میں گوشت کھاؤں تو میں سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں، اور جب میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں شربت پیوں میں پانی پیتا ہوں، اور جب میرا پانی کو دل کر رہا ہوتا ہے میں پیاسا رہتا ہوں. اور پھر میں جو ہے اپنی یعنی میرا جو نفس مانگ رہا ہوتا ہے میں اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، میں اپنے نفس کے الٹ کر دیتا ہوں. اللہ نے پھر جو ہے نا مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں جو ہے جس پہ جو دم کرتا ہوں میری زبان میں اتنی تاثیر آ گئی ہے. تو یہ ایک ریاست کی وجہ سے آئی اور اس کے ایک عمل کی وجہ سے آئی. تو کوئی بھی عامل جو ہو وہ عامل ہو سکتا ہے، وہ بشک غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھتے ہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو عملیات کا تعلق کسی مذہب سے ہرگز نہیں ہے. میں اس پہ انشاءاللہ ایک تحقیقی لیکچر اسلام کی روشنی ملاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ ایک ریاضت کا ہے، آپ اس کے اندر ڈوب کر بھی کر سکتے ہیں. ہاں اس میں عملیات کے اندر کچھ ٹائپ ہیں. جو ٹائپ جادوگری کے ساتھ سحر کے زمرے میں آئیں گی وہ اسلام میں حرام ہے، وہ مسلمان نہیں کر سکتا. جو اس سے ہٹ کر کے ہوں گی وہ جو ہے وہ دم کرتا ہو، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہو. اور ایسے منتر جن میں شرکی الفاظ نہ ہوں، بخاری اور مسلم کے اندر کثیر روایات موجود ہیں، سنن دارمی کے اندر روایات موجود ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں کئی ایسے صحابہ لائے گئے جو دم کرتے تھے. حضور نے ان سے منتر سنا، کئیوں کے منتر کو ریجیکٹ کر دیا جن کے اندر شرکی الفاظ تھے، اور کئیوں کے منتر کو ایکسیپٹ کر لیا جن کے اندر شرکی الفاظ نہیں تھے. یہ بہت ہی جامع کتاب ہے. تقریباً آپ کو انڈیا میں بہت کم یہ کتاب ملے گی. اس کا میں نے ایک نسخہ بہت مشکل سے منگوایا اور آج آپ کے سامنے لایا ہوں. آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کتاب بہت کم ملتی ہیں. اور انشاءاللہ یہ کتاب ابھی تک میری یہ ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے. جو ویب سائٹ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے rcbhai.blogspot.com، اس پر کچھ کتابیں میں نے اپلوڈ کر دی ہیں. ابھی یہ نہیں اپلوڈ کی، رمضان کے بعد کچھ کتابیں جو رہتی ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا اس ویب سائٹ پر. آپ ڈسکرپشن میں دونوں ویب سائٹس کے لنک موجود ہیں، دونوں پر جا کر کے جو کتابیں موجود ہیں وہ حاصل کر لیں. جو نہیں موجود انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کمنٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ میں ساتھ ساتھ اپلوڈ بھی کروں گا. تو اللہ بہتر کرے گا اور یہ کتابیں آپ کی برگاہ میں لاؤں گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو کتاب ہے یہ عملیات کی کتابیں 300 میں آپ کے سامنے لاؤں گا. جب یہ ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر میں حدیث کی کتب آپ کے سامنے اپلوڈ کروں گا، ان کی تعارف کرواؤں گا. حدیث کتب کے پھر انشاءاللہ قرآن کی تفسیریں جو لکھی گئی ہیں ان کی تعارف کرواؤں گا. اور جو جس کو ریکوائرمنٹ ہوگی میں وہ انشاءاللہ وہ آپ کریں گے. اس سے پہلے کہ میں حدیث کی کتاب کا تعارف کروا چکا ہوں بخاری شریف کا. بخاری شریف کی کتاب ہے، اس کو میں جو ہے وہ مکمل ایک لیکچر دے چکا ہوں، وہ آپ ضرور سنیں. حدیث کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے، قرآن کے بعد پہلی کتاب ہے. تو اس کے علاوہ میں تمام حدیث کی کتب کا تعارف کرواؤں گا، آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ اس سے فائدے اٹھائیں. اور آج آپ کے پاس ہر علم آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں آ جائے. دیکھیں ہم خود مطالعہ کریں گے تو بات بنے گی، دوسروں کے اوپر رہیں گے تو ہر کوئی ہمیں کوئی نہ کوئی کدھر گائیڈ کرے گا، کوئی کدھر گائیڈ کرے گا. تو
تو لہٰذا یہ عملیات کے متعلق آپ کے سامنے ایک بہت نایاب کتاب کی بات اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا رضی بھائی۔